نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ دعا کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1 دعا لینا، نمبر 2 دعا کرنا، اور نمبر 3 دعا کرانا۔ سب سے اعلیٰ درجہ دعا کا دعا لینا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں، اس کی خدمت کریں، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اس کی مدد کریں، اور جب بھی اس کی ضرورت ہے، مالی ضرورت ہے، خدمت کی ضرورت ہے، آپ اس کا ساتھ دیں۔ تو وہ جو اس موقع پہ دعا دے گا، اس دعا کو دعا لینا کہتے ہیں۔ سب سے بڑا درجہ یہی ہے۔ اس طرح جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مشکوٰۃ المصابیح کی روایت ہے، ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوت غائب لغائب، کہ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا وہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ موجود نہیں ہے اور آپ اس کی عدمی موجودگی میں اس کے لیے دعا کریں۔ تو یہ جو دعا لی جاتی ہے یہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ وہ دوسرا بندہ موجود نہیں بھی ہوتا لیکن تب بھی دوسرے شخص کے زبان پہ بے ساختہ دعا یا کلمات اس کے زبان پہ آ جاتے ہیں، تو سب سے بڑا درجہ یہی ہے، اور یہی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ لہٰذا سب کو چاہیے کہ وہ دعا لینے والا بنے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کی خدمت کی ہے، اچھے اخلاق سے پیش آیا ہے، اس کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں کہ میرے لیے دعا کرو، وہ خود بخود دعا کرے گا، اس کی زبان سے دعا نکلے گی۔ اس کو دعا لینا کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ ہے دعا کرنا۔ وہ یہ ہے کہ ہر بندہ از خود اللہ تعالیٰ سے مانگے، دعا کرے، صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا کرے، ویسے دعا کرے، ہر نماز کے بعد دعا کرے، انفرادی طور پر اللہ سے مانگتا رہے اور دعا کرتا رہے، تنہائی میں کرتا رہے۔ یہ اصل ہے، دوسرا درجہ ہے، اور یہ بھی افضل ترین دعا ہے، اگرچہ پہلے درجے سے اس کا درجہ کم ہو جاتا ہے، لیکن ہے یہ بھی بہت بڑی عبادت۔ حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، اس پہ بھی بہت سارا ثواب ملتا ہے۔ تیسری جو دعا ہے وہ ہے کسی سے دعا کرانا۔ امام صاحب کو کہہ دیا کہ دعا کر دیں، کسی بزرگ عالم سے کہہ دیا کہ میرے لیے دعا کریں، کسی اور کو کہہ دیا جائے کہ میرے لیے دعا کریں، یہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تنسنا فی دعائک المستجاب، اے عمر اپنے مستجاب دعاؤں میں ہمیں بھولنا نہیں ہے، ہمارے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں سے دعا کرانا جائز ہے، لیکن یہ آخری درجہ ہے۔ ہمارے ہاں جو اول درجہ ہے وہ بھی چھوٹا ہوا ہے، دوسرا درجہ خود دعا کرنے کا ہے، تو لوگ خود دعا کا اہتمام نہیں کرتے۔ اب گویا کہ وہ جو دعا ہے وہ بھی مولوی صاحب سے ہی کرائی جاتی ہے، تو یہ آخری درجہ ہے، اور اصل حکم یہ نہیں ہے۔ اصل حکم یہ ہے کہ ہر بندہ خود دعا کرے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ ہر ایک کو کہتے ہیں دعا کریں دعا کریں، ایسا کون دعا کرتا ہے؟ خواہ مخواہ دعا کرے۔ ہاں، آپ دعا لینے والے بنیں، اس کی خدمت کریں، ضروریات پوری کریں، اس کو خوش رکھیں، ہدیہ دیں، صدقہ دیں، مدد کریں، مالی تعاون کریں، تو خود بخود وہ دعا دے گا۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کے والد کا نام ہے ابو اوفا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقہ لے کر آئے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا دی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی تمام اولاد پہ اور آل پہ رحمت برکت نازل فرما۔ تو اس طرح اس کو کہتے ہیں دعا لینا۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اصل میں دعا لینے والا بنے، یا دوسرے درجے میں خود دعا کرے۔ تیسرے درجے میں دوسروں سے بھی دعا کرائی جا سکتی ہے، لیکن وہ بالکل آخری درجہ ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ واقعتاً دل سے بھی دعا کر رہا ہو۔